أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں صرف قیامت کے دن ہی پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ بس جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہے۔ اس دنیا سے وہ اللہ تعالیٰ اپنے جو قوانین اللہ نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے یہ قانون بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس نے بہرحال مرنا ہے۔ تو کوئی بھی نبی ہو، بہرحال ایون کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا کہ پہلے نہ کوئی نبی اس دنیا میں گزرا، نہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ایسا مرسل دنیا میں آئے گا جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہمارے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پلہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اس نبی عظیم و شان نبی جو کامل شریعت اس دنیا میں لایا، جس پر ایک کامل کتاب نازل ہوئی قرآن کریم کے رنگ میں، تو وہ بھی طبی زندگی اس دنیا میں گزار کر فوت ہو گیا۔ جب وہ نبی بھی طبی زندگی گزار کر اس دنیا میں فوت ہو گیا تو عیسیٰ ابن مریم کا جو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ جو امت محمدیہ میں کھڑا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ اور باطل عقیدہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو یہ سارے لوگ ایمان لاتے ہیں کہ ہم آنسن کو مانتے ہیں اور ہم اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے، اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے تجربہ کا ایک دین غیر اہم بھی جو ہمارے غیر بھائی ہیں اتنا بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اتنی رکھتی ہے کہ کوئی نفس ذائقہ کی موت۔ اس کے باوجود حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے انہوں نے یہ تخصیص کر رکھی ہے کہ نہیں، وہ ابھی تک زندہ ہیں، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور آخری زمانے میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر نازل فرمائے گا۔ حالانکہ یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے کہ کوئی انسان، کوئی بشر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، یعنی آدم ایسم کی اولاد میں سے کوئی بھی انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اس دنیا میں اپنا وجود لاتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس دنیا سے اوپر زندہ ہمیشہ رہے، کبھی زندگی اس کو ملے، ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے۔ تو یہ بات عقیدہ باطل ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام زندہ ابھی تک ہیں 2000 سال پہلے سے، اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی ایک دلیل ہے اس بات پر کہ ہر وہ نفس، ہر وہ نبی ہے، وہ غیر نبی ہے، جو بھی بشر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ تبھی زندگی گزار کر باہر اس دنیا میں وہ مرتا ہے، تو اسی دنیا میں وہ دفن کیا جاتا ہے، اسی زمین میں وہ دفن ہوتا ہے۔ کوئی اس پر جانے والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے جو مقاصد بنا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور بنانی بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان جب پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اپنے احکامات دے کر کہ اے میرے بندو یہ کام کرو یہ نہ کرو، کھلا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان پر جبر نہیں کرتا۔ آگے انسانوں کی اپنی مقدر ہوتی ہیں یا اپنی فطرت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا رستہ اختیار کرے یا برائی کا رستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آزاد اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن تمہاری جو کمپلیٹ جو جزا ہے وہ قیامت کے دن ہی میں تمہیں دوں گا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو انسان آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یقیناً وہ ایک کامیاب انسان ہوگا۔ تو لیکن اس دنیا میں جو چھوٹے موٹے مقاصد انسان بنا لیتا ہے اپنے لیے، تو ان میں بھی انسان کو وہ نیک مقاصد ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بد مقاصد نہیں ہونی چاہیے، نیک مقاصد ہونی چاہیے، ان میں ترقی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کام کرے۔ دنیا کا یہ جو دارالابتلاء ہے، اس میں آزمائش ہم گزر رہے ہیں، اس میں وہ نیکیاں بجا لائے اور اپنی حلال روزی کمائے اور ہر نیک کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور بدیوں سے ہمیشہ باز رہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں تو پھر یقیناً اپنا جو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اپنی جنت جو ہے اس میں داخل کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق کی طرف فرماتا ہے کہ وہ دراصل وہ یقیناً وہ کامیاب ہوں گے۔ تیسری بات یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی صرف متاع الغرور ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد پھر علم حاصل کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر یہی مقابلے بازی ہے، اور پھر لا علمی میں جو لوگ ہیں بنی آدم، یعنی ہم سب آدم کی اولاد ہیں، وہ مقابلے شروع کر دیتے ہیں، مال و دولت کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، اولاد میں تفاخر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس کو چاہے وہ لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے ملا جلا اولاد دے، اور پھر جس کو چاہے صحت مند اولاد دے۔ تو حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پا لے اور جنت میں چلا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ مل جانا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اگر تم چاہو تو پڑھو فمن زحزحا عن النار وادخل الجنت فقد فاز. یہ وہی حصہ ہے آیت کریمہ سورۃ آل عمران 186 کا یہ ٹکڑا ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے. اسی طرح ابن مردویہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. جیسے کہ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا لوگوں کو کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنی زندگی میں دھواں دار خطبے دیا کرتا تھا کہ ہر انسان کو حق ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، پھر اس کو آگے بتانے کا حق ہے. اگر اس کا کوئی نقطہ نظر سن کے اپنے خیالات بدل لیتا ہے، کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس پر جبر کرے، اس کو سزا دے اس بات کی کہ تم نے اپنے خیالات بیان کر کے لوگوں کے خیالات تبدیل کر دیے. اور پھر یہ بھی کہ جو خیالات تبدیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کسی کا نیا نقطہ نظر سن کے، نظریہ سن کر، ان پر بھی کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دے. یہ باتیں دھواں دار اس نے اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں کہی تھی. تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ دیکھیں وہ دھواں دار خطبے تو آزادی ازمیر کے دیتا رہا، لیکن وہ خود اپنے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے کے لیے یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے جب اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ ان کے آگے پیش کیا، بس وہ غیظ و غضب میں بھڑک اٹھا، شیطانی وساوس کے پھیلانا آتی ہے. تو کچھ نہیں، تفصیل میں گزشتہ خطبہ میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں بس میں بھی ہوں اس دنیا میں، انسان ہوں. میرے سامنے اگر کوئی نقطہ نظر پیش کرتا ہے، میرے پر فرض بنتا ہے کہ میں اس نقطہ نظر، اس نظریے پر سوچوں، غور کروں، دیکھوں اور اللہ تعالیٰ کی خوف کے ساتھ اس کو پڑھوں. اگر اس نظریے میں صداقت ہے تو ہمیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس نظریے کو مان لیا جائے. ہاں اگر کسی انسان کا کوئی ایسا نظریہ ہو یا ایسا نقطہ نظر ہو جس کی قرآن کریم تردید کرتا ہو، جس کو مرزا غلام صاحب کی مبشر الہامی کلام تردید کرتا ہو، جس کو آسم کی احادیث صحیحہ جس کی تردید فرما رہی ہوں، یا مرزا غلام احمد صاحب کا اپنی جو کلام ہے تحریرات میں وہ تردید کر رہی ہوں، تو وہ ایسا نقطہ نظر، ایسا نظریہ رد ہونے کے لائق ہے، رد کر دیا جائے لیکن دلیل کے ساتھ. لیکن کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ لوگوں پر جبر کرے، ان کو سوچنے کا ان سے حق چھین لے. دیکھنا یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو پابند تو نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کوئی اپنا فضل نازل کرنا چاہے تو وہ لوگوں سے پوچھ کر اس پر نازل کرے گا. نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ تو مالک ہے ہمارا، وہ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے. فضل اس کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قومیں جب گمراہ ہو جاتی ہیں، سیدھے رستے سے بھٹک جاتی ہیں، اگرچہ ان کے ہاتھ میں قرآن کریم بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود وہ بھٹک جاتی ہیں، ان کا نفس ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس قسم کی گمراہی میں جب اللہ تعالیٰ کے بندے پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے دیر تک انہیں گمراہی میں پڑے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے اسی قوم میں سے کوئی مرسل کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اس بندے پر جس کو اللہ معمور فرماتا ہے. اس کی اپنی کوئی اس میں بڑائی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس سے وہ کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. تو دیکھیں اکثر میرے مخالفین جو ہے شروع میں میری بحثیں کرتے رہے مجھ سے. اکثر میں نے کہا ہے نا کہ میں اپنی خوابوں کا جب ذکر کرتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب سے جب میں ملا تھا، 2 خواب میں مشہور خوابیں ہیں جو میری کتاب علامہ مسیح الزمان میں مقدمہ میں درج ہوئی ہیں. دونوں خوابوں میں ہم لوگ ذمہ دارہ کرنے والے کاشتکار لوگ ہیں. کاشتکاری کسان جو پیشہ ہوتا ہے، اس میں جو کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے، اس میں سے بعض اوقات نماز مس بھی ہو جاتی ہے لوگوں سے، کاشتکار اکثر ان میں سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات لیٹ وہ پڑھتے ہیں، اکٹھی کر لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ کام ہی اس قسم کا ہوتا ہے، جلدی کا کام ہوتا ہے. تو دونوں خوابوں میں لوگوں کو بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب جب مجھے ملتے ہیں ایک خواب میں تو
مجھ سے پہلے یہ فرماتے ہیں حضور صاحب کہ غفار نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر مجھ سے مسافر رسول کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دعا کرو، تو اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتا ہوں، تو اس دعا میں حضور صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اسی دعا میں۔ تو اس دعا میں پھر میں نے جو دعا کی تھی، مجھے جس طرح یاد ہے خواب میں، وہ جو چند الہامی اشعار مجھے دل پر نازل ہوئے، تو وہ میں نے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کہ میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ اور حضور صاحب نے جو دعا کی وہاں پر، اس وقت جب خواب سے میں اٹھا تو مجھے نہیں پتا تھا، 6 سال تک میں لا علم رہا۔ 6 سال کے بعد ایک مبارک سجدہ دارالحمد میں جس کا مجھے توفیق ملی، اس سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ مرزا غلام صاحب نے جب ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، تو اس میں وہ چلہ و شارپور میں جو مرزا غلام احمد نے دعائیں کی تھی، تو وہ دعائیں کی تھی اس نے، اور ان کی مرزا غلام صاحب کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اسے ایک رحمت کا نشان، اسے ایک ذکی غلام بخشا گیا تھا، جس کو مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا نام دیا۔ تو اللہ نے مجھے بتا دیا تھا۔ پھر وہ اے عبدالغفار تم نے وہ خواب دیکھی تھی؟ تو میں نے کہا اللہ میں نے دیکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جس کا میں نے اپنے بندے کی دعائیں سن کر اس کو جواباً بتایا تھا کہ یہ میں تجھے دیتا ہوں، تو وہ اس خواب میں، تیری خواب میں، اے عبدالغفار، مرزا غلام احمد کے آگے وہی وہ ذکی غلام بھی کھڑا تھا، وہ نشان رحمت جو میں نے اس کو چلہ ہوشیارپور میں اس کی اپنے بندے کی دعائیں سن کر جو اس کو رحمت کا نشان بخشا تھا، تو اس خواب میں اے عبدالغفار تیری خواب میں وہ تو ہی تھا، مرزا غلام صاحب کے آگے کھڑا ہوا، اور تو نے بھی دعا کی تھی، اور تو نے وہ دعا جو کی تھی وہی دعا تھی جو میں نے تیرے دل پر نازل کی تھی۔ وہ 8 الہامی اشعار ہے، میری کتاب غلام مسیح العظمہ کے شروع میں بھی وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح میں نے بتا دی ہے کہ پہلے مرزا صاحب نے مجھے جب ملتا ہوں خواب میں، تو وہ حضور صاحب مجھے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا ہے نا کہ ذمہ دارہ ہے ہمارا پیشہ، ذمہ داروں میں اکثر بعض کا سستی بھی ہو جاتی ہے، بعض کو کٹھن بعض وہ پڑھ لیتے ہیں، تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری خواب جب میں نے دیکھی تھی اس میں بھی حضرت مرزا غلام صاحب ہمارے گھر میں آتے ہیں، تو ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں، تو سب کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، ہمیں سب کو، مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح، میں یہ بھولتی نہیں خبریں، تو ہمیں اکٹھا کیا اور ہمیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ عبدالغفار چلو میرے ساتھ ہمارے زمین پر، آج کل وہ گنے کا رس نکالتے ہیں، تو چل تو ہی پینا۔ تو میں بھاگ دوڑ کے اپنا ایک چھوٹا سا برتن لیتا ہوں، تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں، تو میں وہاں پر رس پیوں گا بھی اور کچھ لے کے بھی آؤں گا، تو میں پھر چل پڑتا ہوں حضور صاحب کے ساتھ۔ یہ لمبی خواب ہے، میری کتاب غلام مسیح العظمہ میں یہ درج ہے، ادھر میں نہیں جاتا۔ تو باہر یہ دونوں خوابیں میں نے ان خوابوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں خوابوں میں ہی حضرت مرزا غلام صاحب نے اس عاجز کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کی تھی، کہا تھا کہ نماز پڑھا کرو۔ بہرحال میں نے صاف آپ لوگوں کو کہا ہے، بارہا کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا پیشہ کاشتکاری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری میں ایسی ہوتا ہے بعض کو نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کٹھی پڑھنی پڑتی ہیں، تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں سے نماز بہت ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ٹائم پر نماز پڑھیں اور سستی نہ کرے۔ اگر کسی وجود میں سستی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سستی چھوڑ دے۔ تو میں کہہ رہا تھا، مرزا طاہر احمد کی بات میں کر رہا تھا ابھی، کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ان کا حوالہ دیا تھا، ان کے خطبہ کا، 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جو دھواں دار تقریر کرتے ہیں وہاں پہ، ہر انسان کو حق ہے سمجھنے کا، سوچنے کا۔ میں نے پھر دلائل سے بتایا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہ وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں کو، ان کے ماننے والا میں بھی ایک ادنا سا انسان ہوں، وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا یہ جال سازی نہیں ہے؟ خود آنسم کا یہ حدیث ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دی ہے۔ تو آنسم فرماتے ہیں، رسول وسلم کا ارشاد ہے، جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب سوال ہے کہ مرزا طاہر احمد چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں جب وہ لوگوں سے دنیا سے آزادی ضمیر کا حق مانگتا پھر رہا تھا،
تو اس پر لازم تھا کہ وہ مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو بھی حق دے، کیوں نہیں دیا اس نے حق؟ آپ سارے دیکھ لیں، اپنا الغلام.com پر جا کر دیکھیں، اس خطوط جو ہے میرے پڑھیں اور میری کتاب بھی پڑھیں، وہ سارا ان کے جواب مرزا طاہر احمد کے بھی پڑھ لیں، وہ سارا ہی ظلم زیادتی ہے۔ دیکھیں یہ بندے کو یہی اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم بنی انسان ہو، تم اس مٹی سے میں بنایا تمہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے لیکن خدا بن بیٹھتے ہیں۔ اور پھر مرزا طاہر احمد جیسا انسان جو بڑا ایک ذہین و فہیم آدمی تھا، وہ ہوشیار بڑا تھا، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، گاؤں میں پیدا ہونے والے، جنگل میں پیدا ہونے والے، بہرحال وہ بندہ ساری زندگی ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے تھا۔ لوگ تو ویسے ہی حضرت مرزا غلام صاحب کی جو اولاد ہے اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ کوئی برگزیدہ انسان دنیا میں آتا ہے تو لوگوں پر فرض ہوتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہوتی ہے اس کی تعظیم کریں، لیکن اس کی برگزیدہ انسان کی اولاد پر بھی فرض بنتا ہے کہ کیا حیا کریں، کہ انسان بن کے دکھائیں دنیا میں، کیونکہ وہ بڑے ایک انسان کی طرح منسوب ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آسم کی سب سے بڑا انسان، مقدس اور برگزیدہ انسان وہی تھے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آئے اس جیسا نہ پہلے کوئی نبی دنیا میں آیا، نہ بعد قیامت تک آئے گا۔ ہمارے ختم نبوت کے بھائی تو سب کچھ بند کر کے بیٹھ گیا، جبکہ یہ چیزیں بند نہیں ہو سکتی جب تک، اکثر میں نے کہا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ نفس کے ساتھ پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ برائیاں نہ کریں، وہ سیدھے راستے سے بھٹکے نہ، یہ ہو نہیں سکتا، عقل کے خلاف باتیں ہیں۔ تو پھر جب لوگ بھٹک جاتی ہیں اللہ کے بندے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھٹک گئے ہیں، میں ان کو سیدھے راستے کی طرف لاؤں۔ پھر سیدھے راستے کی طرف لانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اسی قوم میں سے ایک مامور کھڑا کر دیتا ہے، اپنا بندہ جس کو وہ چاہتا ہے اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے، اس کو الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، اس کو مامور کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تیری قوم یہ گند پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بتا کہ یہ باتیں غلط ہیں اور یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ جیسے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عیسائی کو مامور فرما دیا ہے، لیکن قوم جو ہوتی ہے وہ مامور کی، مرسل کی بات نہیں مانتی، ڈٹ کے اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ہر مرسل کی زندگی میں زمانے میں یہی بات ہوا، تبھی اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا، یا حسرۃ علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس بندوں پر، جب بھی میرا رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے ٹھٹھا تمسکر ہنسی اس کے ساتھ کیا، جیسے کہ میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں کہ دیکھو ہی جمبا صاحب نے مسلم ملک کا دعویٰ کر دیا۔ بندہ ان سے پوچھے کہ جمبا صاحب ہو یا زید ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے انسان ہے، بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی اپنے بندے کو کچھ بخشنا چاہے تو کیا کوئی بندہ، کوئی طاقت ہے دنیا میں، کوئی کمیونٹی، کوئی گروہ، کوئی مذہب کو اس کو اللہ تعالیٰ کو منع کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر قادیان جیسے قصبہ میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح پیدا فرما دیا مرزا غلام احمد علیہ السلام کی شکل میں، تو کیا وہی اللہ تعالیٰ ڈابر میں ایک جنگل میں گاؤں میں پیدا ہونے والا عبدالغفار جمبا کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ وہ چلہ و شار کو مجھے بخشا گیا فضل تھا جو اپنے بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، اور کیا اس نے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہ دلیل سے بات کریں، دلیل سے بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور میں جتنے بھی حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں ان سب سے کہوں گا کہ دیکھیں اپنی آخرت کا سوچیں۔ یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے وہ پڑھی ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کی عارضی منفعت کے سوا کچھ بھی نہیں، یا اور دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالنے والا عارضی سامان ہے۔ یہی دنیا ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور پھر اصل مقصد جو انسان کی پیدائش کا، اس سے وہ بندہ دور چلا جاتا ہے، یعنی اس کو بھول جاتا ہے، مال و دولت میں پڑ جاتا ہے، اولاد کی بکھیڑوں میں پڑ جاتا ہے، مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس کی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا ملنا بھی بڑی خوش نصیبی ہے، بعض لوگوں کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں انسانوں کا دخل نہیں ہے۔
لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اولاد دیتا ہے تو اس کا سب سے پہلے فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، ان کو سیدھے راستے پر چلائے، خود بھی چلے سیدھے راستے پر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد تبھی سیدھے راستے پر چلے گی جب ماں باپ سیدھے راستے پر چلیں گے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کرتا پھروں، کوئی ایسی بات نہیں، میری اولاد سیدھے راستے پر چلے، میری اولاد نیک بنے. وہ بھائی تیری اولاد نیک کیسے بن جائے گی جب تو خود نہیں نیک بننے کے لیے تیار؟ جب تو خود سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور گمراہی میں پھر رہا ہے، جائز ناجائز کوئی تیرے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اور تو چاہتا ہے بھائی جس طرح بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے میں کراں، تو پھر تیری اولاد کس طرح نیکی کے راستے پر چل پڑے گی؟ بہرحال بڑی دکھ والی باتیں ہیں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں اصل اپنے زندگی کے مقصد کو، اصل کو، اور پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں. اور پھر اچانک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر موت کا لمحہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. بل جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اور جب کوئی انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو لازمی بات ہے، اس کا دوسری یہ ضروری بات ہے کہ وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، یہ چند روزہ دنیا ہے، کچھ وقت ہے میرا، میں یہاں پر گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بالآخر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اپنے جو اعمال ہیں میرے، جو میرا ایمان ہے، اس کا میں جواب دہ ہونا، وہاں پر میں نے جواب دہی کرنی ہے. تو ایسا انسان جو اپنی موت کو یاد رکھتی ہیں وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، اور صرف یہ کہہ دینا کہ مرزا غلام صاحب کو مان لیا ہے، عاصم کو مان لیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، یا احمدیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ جو چلے گئے ہیں یا آباء و اجداد جو چلے گئے ہیں، وہ اپنے اعمال، اپنے ایمان کے جواب دہ ہوں گے، وہ ہمارے کام نہیں آ سکتے. ہم نے جو اپنی زندگی میں اعمال بجا لانے ہیں، یا ہمارا جو بھی ایمان ہوگا اس کے مطابق ہماری جزا یا سزا ہمیں ملے گی. اور اس طرح ہماری اولادیں جو پیدا ہوں گی وہ بھی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے اعمالوں کی عمل جو کریں گے وہ اس دنیا میں، اس کی وہ جواب دیں گے. یہ اٹل بات ہے، ہمیں چاہیے کہ اس بات کو نہ بھولیں. تو اسی طرح میں اور بتا دیتا ہوں ایک بات کہ مسند میں بھی یہی حدیث ہے کہ اس دنیا کی حقارت اور ذلت جو بیان ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ان حدیثوں میں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، اور بطور خاص صورت اعلیٰ کی آیات ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی تم دنیا کی زندگی پر مرے جاتے ہو، یہ بھی اکٹھا کر لو، وہ بھی اکٹھا کر لو. تو اللہ فرماتا آگے کہ حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے. دوسری آیت میں ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے، اور اس کی بہترین زینت اور باقی رہنے والی تو وہ زندگی ہے جو اللہ کے پاس ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبولے. اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے. دیکھیں نا سامنے کرام، یہ عاصم کے بیان فرمودہ ارشادات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو پلے باندھیں. اور کتنی گہری حکمت کی بات پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں کہ اگر سمندر میں انسان اپنی انگلی ڈالے اس کے ساتھ کتنا پانی لگ جائے گا. اس پانی کی اس سمندر کے بالمقابل کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہی حیثیت یہ اس دنیاوی زندگی کی ہے بالمقابل آخرت کے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ان نصائح کو عاصم کی جو فرمودات ہیں پلے باندھیں. اور سب سے بڑھ کر تو ایک ایسی عظیم و شان فرقان قرآن کریم جیسی کتاب ہے ہمارے سامنے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہوا کہ اے میرے بندو یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. ہمیں چاہیے کہ لمحہ بے لمحہ اپنی زندگی جو گزاریں اس دنیا میں ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے ادھر ادھر نہ ہوں بلکہ سیدھے راستے پر چلیں. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کرنے والے باتیں، خطبے دینے والے، دھواں دار تقریر کرنے والے مرزا طاہر جیسے لوگ، یا میں مثال دیتا ہوں، مرزا طاہر کیا ہے موجودہ ان کا جو نمبردار ہے مرزا مسعود صاحب ہے، یا مرزا ناصر احمد صاحب، مرزا محمود احمد، دنیا میں یہ کرتے گئے ہیں تقریر، لیکن اپنے ان کے اعمال غلط تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق جو اپنے کے لیے دنیا سے مانتے ہیں وہ تو اپنے مرزا صاحب السلام کے ماننے والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. سب سے بڑی غلطی جو یہ لوگ کرتے ہیں یہی ہے
ان کو چاہیے کہ جماعت پر اگر آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو جماعت تو انسانوں سے جماعتیں بنتی ہیں. یہ سارے لوگ وہ ہیں اس جماعت میں جن کے بزرگوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا. اکا دکا کوئی تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زندگی میں خود مرزا غلام صاحب کو مان کر احمدیت میں شامل ہوئے ہوں گے, لیکن زیادہ تر یہ بھی وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے مرزا غلام صاحب کو مانا تھا, اس پر ایمان لائے تھے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو حاکم بنے پھرتے ہیں قادیانی جماعت میں یہاں پر بات کر رہا ہوں, کہ اپنے کے لیے تو سب حق ہے ان کے پاس, چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا حق ہونا چاہیے, لیکن مرزا غلام صاحب کے کسی ماننے والوں کو یہ اس قسم کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ظلم نہیں ہے. تو جب انسان پر وہ موت آ جاتی ہے, اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, وہ آگے چلا جاتا ہے, تو پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر کہتا ہے کہ ادھر آ میرے, میں تجھے بتاتا ہوں. تو وہاں پر انسان کو چاہیے اس دنیا میں یہ ہم وقت یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے, جا کے وہاں پر جا کر میں نے اپنے ایمان کا, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لوگوں کو چاہیے قطعاً ایسا بات نہ کریں کہ ایک چیز اپنے لیے تو پسند کرے اور دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے. یہ تو زیادتی والی باتیں ہیں. اس قسم کے لوگ تو فرعون جو ابو جہل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, ظالم یزید ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں اس قسم کا ظالمانہ, کہ ہمیں سب حق ہیں, ہم کسی اور بندے کو جو ہماری ماتحت ہے یا ہماری کمیونٹی میں ہے یا جماعت میں ہے یا مذہب میں, ہم یہ حق اس کو نہیں دیں گے. یہ ظلم اور زیادتی ہے. ایسی ختم نبوت والے یعنی عالم اسلام ہے, انہوں نے بھی زیادتی کی, اور 1974 میں یہ ظلم کیا نا کہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جو ہے لوگ, ایک جماعت ہے, گروہ ہے, ایک فرقہ ہے اسلام کا, اس پر غیر مسلم ہونے کے ٹھپے لگا دیے. اسمبلیوں کو کیا حق ہے کہ لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرتے پھریں. جماعت احمدیہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ غیر احمدیوں کو کیا حق تھا اسمبلی میں ہمارے متعلق کہ وہ ہمیں غیر مسلم قرار دیتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. غلط ظلم کیا گیا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر. لیکن میں احمدی حضرات سے بھی کہوں گا نا, قادیانی لوگوں سے بھی کہوں گا, بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے, کیا جماعت احمدیہ میں جو جماعت کی جو ارباب و اختیار ہیں یا ان کا نام جعلی خلیفہ ہے یا ان کے امیر وغیرہ سب لوگ ہیں, کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ کیا ظلم اور زیادتی نہیں کرتے؟ ہر قسم کے انہوں نے احمدیوں سے حق چھینے ہوئے ہیں اور 48 تک چندے انہوں نے پر لگائے ہوئے ہیں. یعنی کہ مرزا غلام صاحب کا وہ جو احمدیت تھی یا جو مشن تھا, نیک مشن تھا, دولت اکٹھی کرنے کے لیے اس مشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. مرزا غلام صاحب کی اولاد یہ کام کر رہی ہے کیونکہ جماعتوں کے قبضے میں ہے اور وہ سربراہ ہوتے ہیں. تو بڑے دکھ والی باتیں ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, عہدیدار بن بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی عہدوں کی اتنی ان کا ہوتا ہے کہ وہ عہدوں کے لیے گناہ کرتے پھرتے رہتے ہیں. یعنی اس قسم کے لوگوں کا اطاعت, جھوٹی اطاعت کرتے رہتے ہیں, حالانکہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ, ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, ہم سب نے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر وہ غلط کام جس کی اللہ مناہی کرتا ہے ہم وہ نہ کریں. ہمیں ہر وہ حکم بجا لانا چاہیے کہ جو قرآن کریم کے مطابق ہو, اللہ کی منشا کے مطابق ہو. لیکن لوگ جعلی خدا جو بنے بیٹھے ہیں اس دنیا میں, ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی آخرت بحال برباد کرتے رہتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا, اللہ کے پاس جانا ہے. بہر اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرمائے اور ان کو شعور بھی دے. اسی طرح حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہ فرماتے ہیں دنیا کیا ہے, ایک یوں ہی دھوکے کی جگہ ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ عنقریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہونے والی چیز ہے. بس تمہیں چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور یہاں اللہ کی اطاعت کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو. اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. سامعین کرام, یہ تو آیات تھیں سورت آل عمران کی آیت نمبر 186 کی میں نے باتیں کی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت الحدید میں بھی بشارت دیتا ہے اپنے مومنوں کو, اور یہ سورت الحدید آیت نمبر 21 اور 22 میں جو مضمون ہے وہ بھی سورت آل عمران کی آیت نمبر 186 سے ملتا جلتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آیات پڑھ کے سامعین کو سناؤں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم
وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور خوش نمائی اور آپس میں فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کو اچھی لگتی ہے، پھر تیزی سے بڑھتی ہے، پس تو اسے زرد دیکھتا ہوا دیکھتا ہے، پس تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، نیز مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا بھی، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اگلی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ سے دعائی میں تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے احکامات ہیں آپ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے کہ سب انسان جو ہے ان احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا جائیں، اور یہی جو لوگ ہوں گے جو کامیاب لوگ ہوں گے۔ باقی جو دنیا میں کھو گیا وہ دنیا میں ہی کھو گیا، پر اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ یہاں پر اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہاں رسولوں سے میں یہی اتنی بتا دیتا ہوں لوگوں کو، بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر رسولوں سے مراد وہ رسول نہیں ہیں جو آسم اور اس آپ سے پہلے اس دنیا میں ہو گزرے ہیں، بلکہ اس میں رسول میں وہ تمام رسول بھی آ جاتے ہیں جو قیامت تک آئندہ زمانے میں آنے والے ہیں، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مامور فرمانا ہے اور کھڑا کر دینا ہے دنیا میں ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو۔ پہلے تو وہ ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہدایت پا کر پھر وہ دنیا کو ہدایت کی طرف بلاتی ہیں، تو ان سب میں وہ رسول آ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے
اور جس چیز کو ہم نہیں بھی جانتے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے، ہمارا ذہن کھولے اور ہمیں علم بھی دے، اور ہم ہمیشہ گمراہی سے بچیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ اور بطور خاص میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ سوچیں اور غور کریں اور اپنا محاسبہ کیا کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بہرحال اگر تم میں کوئی ایسا دعوے دار موجود ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو یعنی اس کو معمور فرمایا ہے، تو اس کی بات کو توجہ سے سنو، اس کو سرسری نہ لو۔ اگر وہ بندہ سچا ہوا تو تم نے اس کا انکار کر کے پھر کچھ بھی نہیں پایا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یعنی جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی بات جنت کی ہو رہی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ کوئی انسان کتنا بھی کمزور ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں معمور فرما دے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اس بندے پر کہ اللہ نے اس کو چن لیا، اس پر اپنا فضل کیا اور اس کو الہام کے ساتھ، وحی کے ساتھ معمور فرما دیا، کھڑا کر دیا اس کی قوم کی ہدایت کے لیے۔ تو بہرحال قوم کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور جو وہ بات اللہ تعالیٰ سے پا کر لوگوں کو بتا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے احمدی بہنوں بھائیوں پر بھی، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو کہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ موسی سلسلے میں جو ایک رسول بھیجا گیا تھا، بن باپ جو پیدا ہوا تھا، سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں ذکر ملتا ہے ان کا، تو وہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا آخری زمانہ میں، وہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے سامان پیدا کرے گا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورۃ صف میں بھی ہے، سورۃ توبہ میں بھی ہے، سورۃ فتح میں بھی یہ آیت ملتی ہے۔ اس آیت میں جس دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کسی موسی سلسلے کی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ وہ زندہ ہے، نہ اس نے آنا ہے، وہ اپنا کام جو تھا اس کی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کے سامان ہیں، یہ جو وعدہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کے ذریعے اس دنیا میں رونما ہونا ہے یا برپا ہونا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں پر بھی رحم کرے، ان کو صراط مستقیم پر چلائے، ان کو گمراہیوں سے بھی بچائے، اور اس طرح ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں ان کو بھی جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف لائے کہ یہ جو حیات مسیح کی بے بنیاد باتیں ہیں، بے بنیاد عقائد ہیں، پھر ختم نبوت کے ایک بے بنیاد عقیدہ گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں نفس کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے، یقیناً وہ گمراہ ہوتے رہیں گے۔ نفس کو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جب وہ گمراہ ہوتے رہیں گے تو ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کسی نہ کسی مرشد کو کھڑا کرتا رہے گا۔ یہ قیامت تک سے ساتھ چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہی خبر ہمیں دیتا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، شعور دے، اپنے آپ کو اس دنیا کی گمراہیوں میں نہ کھوئیں، دنیا کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو داخل کر کے اپنے جو مقصد حیات ہو اس کو نہ بھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو، اور ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ آخر پہ میں ایک عیسائی مفکر خلیل جبران کے ایک الفاظ بڑے حکیمانہ سے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں پڑھ کر سامنے کو سنا دوں۔ خلیل جبران صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک اپنا حکیمانہ الفاظ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اس قوم پر جس کے پاس اپنی تاریخ اور تہذیب کے کھنڈروں کے سوائے فخر کرنے کو کچھ نہ ہو، اور جو اس وقت تک بغاوت کرنے پر آمادہ نہ ہوں جب تک پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں نہ پڑ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں یہ خلیل جبران جو عیسائی تھا، یہ الفاظ میں پڑھتا ہوں تو فوراً مجھے اپنی مرزا غلام وسلم کے ماننے والے
میرے سامنے آ جاتے ہیں نظروں کے کہ ان کا بھی یہی حال ہے. لگتا ہے کہ ایسے کہ جیسے اس نے یہ الفاظ اسی احمدی لوگوں کے لیے کہے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں شعور بھی دے اور شعور سے کام لینے کی توفیق بھی بخشے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائے. تو اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ إن اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.